ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ میری اور آپ کی ماں، مومنین کی ماں، جب آپ کا وصال مبارکہ ہوا تو اس وقت سیدہ پاک کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود مبارک میں اور علم نشرح کے سینے میں زیادہ وقت گزارا۔ اور پھر دیگر جو آپ کی شہزادیاں تھیں وہ اپنے گھر بھی آباد کر چکی تھیں، چونکہ ان کا گھر جو آباد ہوا ہے وہ مدینۃ المنورہ میں جا کے آباد ہوا ہے، تو انہوں نے زیادہ وقت پایا۔ اور پھر یہ قانون قدرت بھی ہے کہ آپ کی تینوں شہزادیاں ان سے پہلے دنیا سے چلی گئیں، تو اسلام کے معاملے میں اور پھر آپ کی نسل پاک کے معاملے میں سلسلہ نسب بھی یہیں سے چلا۔ اگر ان کو بھی زندگی کے ایام اسی طرح ملتے جیسے بی بی پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میسر آئے، تو سادات کی نسل اسی طرح چلتی، دیگر تین جو ہے آپ کی شہزادیوں سے چلتی، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے، اور جیسے کہ مجھ سے پہلے کہا گیا، روایت بیان کی گئی کہ جب وہ آتی تھیں، تشریف لاتی تھیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوسہ دیتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور شان فاطمہ بیان ہو رہی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے فرماتی ہیں کہ جب بی بی پاک چلتیں تو ایسے لگتا جیسے رسول خدا چل رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جھک کر چلتیں، اور جب میرے گھر میں تشریف لاتیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے اور بی بی پاک کو مصافحہ کرتے اور ہاتھ پر بوسہ دیتے اور پیشانی پر بوسہ دیتے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہوتے تھے، جہاں قرآن اترتا تھا، بی بی پاک صاحبہ کو اپنی نشست پر بٹھاتے تھے، جس نشست پر ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب وہ بیٹھنے لگے تو بیٹھنے نہیں دیا تھا، تو کہا کہ آپ میری بیٹی ہو۔ جب وہ صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ آئے تھے تو کیا میں اس بستر کے قابل نہیں، یا یہ میرے بستر میرے قابل نہیں؟ تو ام حبیبہ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، یہ بستر بڑا اعلیٰ ہے، اس بستر پہ سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں، قرآن نازل ہوتا ہے، آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں کیونکہ آپ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ اچھا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی پاک صاحبہ کے گھر تشریف لے جاتے تو یہی انداز ہوتا ہے، یعنی وہ آتی تو ایسے لگتا رسول خدا چل رہے ہیں، اور رسول خدا چل رہے ہوتے تو ایسے لگتا کہ بی بی پاک چل رہی ہیں، اور بی بی پاک صاحبہ اپنے نشست سے کھڑی ہوتی جہاں بیٹھی ہوتی تھی، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بوسہ دیتی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بٹھاتی جہاں بی بی صاحبہ کی نشست ہوتی تھی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے محمد اویس ربانی صاحب کہ بی بی پاک کے بچے بھی تھے، چکی خود پیستی تھیں، جھاڑو خود لگاتی تھیں، مگر اس کے باوجود ان کی نشست اس قابل ہے کہ اس پہ رسول خدا تشریف فرما ہوتے اور قرآن نازل ہوتا۔ یہاں تک تو یہ بات ہوگی مکمل۔